بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہم ایک بار پھر سلسلہ ایاک نستعین میں حاضر ہیں، اور ہمارا سلسلہ جو ہے اس میں سوالات کے جوابات اور استخاروں کے بعد دیے جاتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ ہوگا، تو ہم 5ویں دن کی نسبت سے ہم آپ کے ساتھ پھر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نے ویسے تو یوم الجمعہ کو بڑا مرتبہ دیا ہے اور اسے سید الایام کہا گیا ہے۔ اس میں ایسی گھڑی آتی ہے جس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اور وہ گھڑی جو ہے جمعۃ المبارکہ کے دن کئی اس کے اقوال ہیں، اور ایک مضبوط قول یہ بھی ہے کہ وہ عصر سے مغرب کے درمیان آتی ہے۔ تو الحمدللہ رمضان کریم میں اس دن اور اس رات کی بڑی برکت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے شب جمعہ، جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک یہ شب جمعہ اور جمعے کا دن کہلائے گا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث پاک سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ اس عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ، یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کے جمعے کے غروب آفتاب تک ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ کنز العمال۔ تو الحمدللہ ماہ رمضان کے جمعے بھی اللہ نصیب کرے اور جمعرات کی رات نصیب کرے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، چند سوالات کے جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارا دوران یہ چھوٹا ہوتا ہے۔ میں نے کل ایک آخری سوال کا جواب دیا تھا، ہماری بہن نے ہمیں سکھر سے کال کی تھی، تو ان کو میں نے یا خالقوں کا وظیفہ دیا تھا۔ اچھا، مجھے میرے دوستوں نے کہا کہ آپ ضرور یہ بات بتا دیا کریں لوگوں کو کہ یہ دنیا میں کئی لوگوں کی چیزیں گم ہو جاتی ہیں، تو یہ وظیفہ خالی میری اس بہن اسما کے لیے نہیں ہے، بلکہ میرے ہر وظیفے کے پیچھے یہ بات ذہن میں ریکٹیشن کر لیجئے کہ میں جس کو بتا رہا ہوتا ہوں وہ میرے سامنے ایک فرد ہوتا ہے، لیکن یہ پورے عالم کے لیے وظیفے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کو ضرور اس وظیفے سے فائدہ اٹھا لیا کریں۔ اور وہ جو دعا ہے، وہ دعا ہر ایک کو یاد نہیں ہوتی، لیکن وہ دعا بھی سن لیجئے۔ یا جامع الناس بیوم لا ریب فیہ انک لا یخلف المیعاد اجمع بینی و بین الضالۃ۔ اگر یہ دعا پڑھ لی جاتی ہے تو کوئی بھی گمشدہ چیز ہو وہ مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مدد فرمائے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے راول پنڈی سے، ان کی شہزادی ہے فرت صاحبہ کی شہزادی، ان کا نام ہے نمرہ۔ یہ 6 سال کی بچی ہے، نارمل بچوں کی طرح ان کا رد عمل نہیں ہے، کوئی روحانی علاج بتائیے کہ وہ نارمل بچوں کی طرح ہو جائے۔ تو اس کے لیے وظیفہ ہے میری پیاری بہن 111 مرتبہ یا حیو یا حیو یا حی۔ اللہ تعالیٰ خود زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا ہے، تو ضرور آپ کی بچی پر خاص کرم ہوگا۔ یا حیو یا حیو یا حی، یہ مطلب یعنی کہ وظیفہ ہر نماز کے بعد پڑھیں اور دعا بھی کریں اور دم کر کے پانی پلائیں، کیونکہ ظاہر یہ بچی ہے، اس کے روزے تو ہوتے نہیں، تو پانی پلائیں۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس بچی کے سر پر مالش کرنے کے لیے جو ہے ہمارا زیتون کا تیل آپ کو حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو کیونکہ آپ نے پنڈی سے کال کیا، تو پنڈی میں ہماری پنڈی میں بھی برانچ ہے اور اسلام آباد میں بھی ہے۔ پنڈی میں جو ہے سیٹلائٹ ٹاؤن پر سیلانی کا بہت بڑا دفتر ہے، ہمارا مطلب ضرور الحافظ ہے۔ اسی طرح اسلام آباد میں جو ہے وہ گیگا مال، یہاں پر ہم فرسٹ فلور پر ہمارا سیلانی کا دفتر موجود ہے، وہاں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تیل مل جائے گا۔ یہ ساری چیز فی سبیل اللہ ہوتی ہے، ہم کوئی کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہمارے پاس عطیات آتے ہیں اس سے ہی ہم دیتے ہیں۔ تو آپ کو زیتون کا تیل دیا جائے گا، اس تیل سے بچے کی مالش کیجیے گا، اور باقی آپ مطلب یعنی کہ وظائف بھی وہاں سے مل جائیں گے تو حاصل کر لیجیے گا۔ اور یہ آپ کے لیے نہیں بلکہ کسی کو بھی مطلب یعنی کہ اس طرح کے مسائل ہو تو ہم زیتون کا تیل دم کیا دیتے ہیں، اور وہ الحمدللہ ویسے میرے آقا فرماتے ہیں کہ زیتون کھاؤ اور لگاؤ، یہ تو آقا کی حدیث پاک بھی ہے۔ اور والتین والزیتون، قرآن کی میں اللہ تعالیٰ نے زیتون کی قسم یاد فرمائی، یعنی اتنی عظیم دولت ہے زیتون کہ اللہ نے اس کی قسم یاد فرمائی ہے۔
تو بہرحال یہ آپ کر لیجیے گا۔ بغیر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شہزادی کو صحت عطا فرمائے۔ بس افطار اور سحر میں خاص دعا مانگیں، اور خاص کر کے سحری کے وقت 2 رکعت تہجد ادا کریں، دعا مانگیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر ایک کال ہے کہ لکھتے ہیں کہ 4 سال ہو گئے شادی کے مگر اولاد نصیب نہیں ہوئی۔ فرد صاحبہ نے یہ بھی پنڈی سے کال کی ہے۔ تو فرد بہن، ہم نے استخارہ کیا ہے، ہوتا ہے اس میں سلسلہ بعض اوقات بندش وغیرہ کا اولاد کا، لیکن الحمدللہ آپ کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ہم اولاد کے لیے 7 کھجوریں دیتے ہیں جو 7 افطاری میں استعمال کرنی ہوتی ہیں۔ اب چونکہ ماشاءاللہ رمضان کے دنوں میں تو ویسے ہی آپ کو الگ سے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور افطار سے پہلے آپ کو پڑھنا ہوگا یا مصورو یا مصورو یا مصور، یہ 21 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ مصور کے معنی صورت بنانے والی ذات، تصویر بنانے والی ذات۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی عطا سے، اس کی رحمت سے آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ بقیہ یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، اور حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، حدیث قرآن سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرماتا ہے۔ تو آپ 70 مرتبہ استغفر اللہ الحی القیوم، استغفر اللہ الحی القیوم، استغفر اللہ الحی القیوم، یہ آپ بھی اور آپ کے شوہر ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ یہ 10-5 منٹ کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ الحی القیوم کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتی ہوں، بخشش چاہتی ہوں۔ تو زندہ ہے، زندہ رکھنے والا ہے، تو قائم ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ اس وظیفے کو دنیا میں کوئی بھی بے اولاد پڑھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اسے اللہ تعالیٰ صاحب اولاد بنا دے گا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک اس بات کی ضمانت دے رہی ہے کہ جو ہم سے سچی توبہ کرتے ہیں، ہم انہیں اولاد عطا کرتے ہیں، ہم انہیں رزق عطا کرتے ہیں، ہم انہیں خوشگوار زندگی عطا کرتے ہیں، اور انہیں مددگار عطا کرتے ہیں۔ تو سچی توبہ کرنے والوں کو 4 بڑے بڑے انعامات سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ رزق بھی ملتا ہے اس توبہ سچی کرنے والوں کو، اولاد بھی ملتی ہے، مددگار ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مطلب یعنی کہ خوشگوار زندگی بنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کا مقدر کریں۔ اور پھر آج میں آخری سوال کا جواب دوں گا۔ ہمارے الیاس صاحب ہیں، آپ نے کوئٹہ سے کال کی ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے سب کو نصیب ہو جائے۔ آج کل تو بڑی آزمائش ہو چکی ہے، مالی وسائل رکاوٹ بن جاتے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے میری دلی آرزو پوری ہو جائے۔ ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خود کا فرمان ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا ویسا مجھے پائے گا۔ آپ اللہ سے یہ گمان کریں گے کہ میرا پروردگار مجھے ضرور مکہ دکھائے گا، تو ضرور اللہ مکہ دکھائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر توجہ فرمائیں گے، مجھے اپنے در پر بلائیں گے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری جانوں کے زیادہ قریب ہیں، تو وہ ضرور جو ہے ہم پر توجہ فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے 2 وظیفے ہیں۔ ایک تو یہ ہے سورہ مزمل، دن میں کسی بھی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیں یا ہر نماز پڑھ لیں سورہ مزمل، اور درود تاج، 2 باتیں ہو گئیں۔ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو بھی درود پاک آسان لگے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا ورد کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی اللہ تعالیٰ سب کو بار بار مکہ دکھائے، بار بار مدینہ دکھائے، اور رمضان مدینہ دکھائے، وہاں کی سیریہ افطاریہ کروائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا سلسلہ آج اب اس تیسری کال پر جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ ہم پھر انشاءاللہ پھر کل ملیں گے۔ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیے گا، پروگرام ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔